جب کہ اللہ نے لوح و قلم یعنی تقدیر کے تعلق سے جو باتیں تھی کب پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ اکتب، لکھ۔ تو اس نے کہا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ کہا کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے سب لکھ دے، لکھ دیا۔ اب یہ کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، کائنات کا بھی وجود نہیں تھا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، اس کے بعد پانی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد قلم کو پیدا کیا۔ یہاں اس حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تو یہ عرش اور پانی کے بعد ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر خود اس بات کا تذکرہ ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی اس حدیث کے اندر خود بتا دیا گیا کہ قلم سے پہلے اللہ نے عرش اور پانی کو پیدا کیا۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور سب سے پہلی مخلوق ہے، اس کے بعد پانی اور اس کے بعد قلم ہے جس نے تقدیر کو لکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آپ کے علم سے لوح و قلم کا علم ہے، یعنی پوری تقدیر ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مساوی کرا دیا گیا کہ اللہ کا علم جس طرح تقدیر کے پر ہے کہ اللہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے تمام چیزوں کو جانتا تھا، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات کی تمام چیزوں کا علم رکھتے تھے۔ یعنی اللہ اور نبی دونوں کو ایک مقام کے پر علم کی حیثیت سے لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو بھی تمام چیزوں کا علم کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ یہ ہے بردہ شریف، جسے لوگ بڑی عظمت کے ساتھ، فضیلت اور اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھے اشعار ہیں، جبکہ یہ اچھے اشعار نہیں، شرکیہ اشعار ہیں، یہ ہمارے عقیدے کو تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے اشعار ہیں۔ یہاں نبی کا مقام بلند نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کے، آپ کے دم سے کائنات کی تمام چیزوں کو قائم کر دیا گیا، اور جو بھی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس طرح کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا علم رکھتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں لوگوں کو بچانے والے ہیں، تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو عبداللہ نہیں بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اوپر مانتا ہے، کہ بل شہید ان محمدًا فوق اللہ، بلکہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی اوپر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ مدد نہیں کرے گا، نبی مدد کر دیں گے۔ آج ہمارے یہاں جو لوگ وسیلے کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، تو اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطے وسیلے کے نہیں دے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ نہیں دینا چاہتا ہے، اگر ہم نے نبی کا واسطہ وسیلہ لگایا تو دے دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر نبی کا پریشر ہے، دباؤ ہے کہ اللہ جو چیز نہیں دینا چاہتا ہے وہ نبی کے واسطے اور وسیلے کے اور پریشر کی بنیاد پر دے گا۔ تو آپ کس کو زیادہ اہم مانتے ہیں؟ اللہ نہیں دینا چاہتا لیکن نبی کے واسطے وسیلے سے وہ چیز مل جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ جو اللہ نہیں دینا چاہتا وہ بھی آپ دلوا سکتے ہیں۔ تو آپ کس کو بڑا مان رہے ہیں، اللہ کو یا نبی کو مان رہے؟ یہاں بات چھوٹی سی نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے۔ تو یہ اللہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ کیف یصل بہم الغلو الی ھذا الحد، ان لوگوں کا غلو انہیں کتنے بلند مقام تک، کتنی حدوں کے پار لے کر چلا گیا ہے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا غلو یہ نصارہ کے غلو سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یہ کہا کہ وہ تین میں سے ایک ہے۔ تین میں سے ایک، اس بارے میں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم،
اور اس میں بھی ان لوگوں کا اختلاف ہے کہ تیسرا حضرت مریم نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ نصارہ آج تک اس گتھی کو نہیں سلجھا پائے کہ 3 1 کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن چیز ہے، 3 3 ہوگا، وہ 2 بھی نہیں ہو سکتا تو 1 کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ اکیلا ہے، وہ 3 نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 میں سے 1 ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔